السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 19واں ایپیسوڈ ہے اور ہم دل کی اصلاح کے بارے میں کچھ باتیں سیکھ رہے ہیں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ دل کو صاف رکھنا، دل کو پوتر رکھنا، دل کو شدھ رکھنا، اپنے ہردے اور آتما کو صاف رکھنا، یہ کتنا اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ انسان کے جسم میں، انسان کے شریر میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا اس کا پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا، بگڑ گیا، اس میں کچھ خرابی آ گئی تو پورا جسم برباد ہو جائے گا، پورا شریر جو ہے برباد ہو جائے گا۔ تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ کل بھی میں نے کچھ ٹپس بتائے تھے اور آج بھی میں کچھ آپ لوگوں کو دوسرے نئے ٹپس بتاؤں گا جس سے ہمارے دل کی اصلاح ہوگی اور ایک ہم اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اچھے ساتھی، اپنے اچھے متر رکھیں، ارتھات اچھے ساتھی اور اچھے متر بنانے کی ہم پریاس کریں۔ پریوار میں، سماج میں، لوگوں میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اچھے ہیں، جن کا اخلاق، جن کا چرتر، جن کا آچرن اچھا ہے، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کھینی کھاتا ہے، گٹکھا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایک آدمی نہیں پیتا ہے اس کے ساتھ رہے گا تو وہ اس کو سکھا دے گا، اس کو ویسے ہی بنا دے گا۔ اور ایک اچھا آدمی ہے، آتم سنیمی ہے، ایمان والا ہے، نیک ہے، صالح ہے، اچھا ہے، تو اس کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کو اچھی باتیں بتائے گا۔ غلط انسان غلط بات بتائے گا اور اچھا انسان اچھی باتیں بتائے گا۔ اسی وجہ سے ہم بھرپور کوشش کریں، اپنے آپ کو بھی اچھے لوگوں کے ساتھ میں لگائیں اور اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی دیکھیں کہ وہ کسی ایسے کا سنگت تو نہیں کر رہے ہیں جو خراب انسان، کیونکہ ان کو خراب کر دے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا دائتو ہے کہ ہم اس کو نبھائیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور بہت ہی بہترین مثال، بہت ہی اچھی اداہرن ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، ارتھات اچھے، نیک اور صالح جلیس، بیٹھنے والے ساتھ میں، اٹھنے اور بیٹھنے والے، ارتھات ساتھی، متر، دوست، اس کی مثال، اور ایک غلط ویکتی، ایک برا ساتھی، ایک غلط انسان کی مثال ایسی ہے کہ جو اچھا انسان ہے، جو اچھا ویکتی ہے، جو اچھا انسان ہے، وہ اپنے ساتھ میں عطر، خوشبو لیے ہوئے ہے، اپنے ساتھ میں کستوری اور سگندھ، بہت ہی بہترین اور اتم سگندھ اس کے ساتھ میں ہے، وہ اس کو لے کے پھر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے۔ اور جو گندا آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، برے اخلاق والا ہے، اس کا چرتر اچھا نہیں ہے، اس کا نیتک سوبھاؤ صحیح نہیں ہے، اس کی مثال جو بھٹی میں آگ جلاتے ہیں اس کی طرح ہے۔ بھٹی میں، چمنی میں، ادیوگ میں جہاں پہ ایندھن اور آگ لوگ جلاتے ہیں، وہ آگ جلانے والے کی طرح سے ہے۔ تو جو یہ خوشبو بیچ رہا ہے، جو عطر بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر ایک، اس کے ساتھ میں ہے تو وہ ہم کو کچھ ہدیہ دے دے گا، ہو سکتا ہے کچھ گفٹ دے دے، نہیں تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑا سا لگا دے گا کہ بھائی اس کو سونگو، اس کا مہک کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، تو پھر ہم اس کو سونگیں گے تو ہمارا دماغ تھوڑا اچھا ہوگا، فریش ہوگا، اور ہم خوش ہو جائیں گے، اچھی خوشبو ہمارے جسم میں، ہمارے ناک میں آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں یا ہمارے پاس کچھ بھی ہے تو ہم اس کو خرید سکتے ہیں، خرید لیں گے تھوڑا سا کہ بھائی مجھے دے دو، میں اس کو استعمال کروں گا، بڑی اچھی خوشبو ہے۔ تو یہ اچھے ساتھی کی مثال ہے کہ یا تو وہ ہمیں کچھ ہدیہ دے دے گا اچھی خوشبو میں سے، یا تو ہم اس سے کچھ خرید لیں گے۔ اگر یہ بھی سمبھو نہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، سمبھو نہیں ہے، تو کیا ہے
کہ جو اس کے پاس سے وہ خوشبو نکل رہی ہے، جو اپنے ساتھ میں خوب سارا وہ خوشبو سگندھت سامان اور عطر اپنے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، تو جو اس میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اس کو تو وہ نہیں روک سکتا۔ اس کو تو ہم سونگھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی باغ، پھولوں کا باغیچہ، اس میں چلا جائے، اس کی جو خوشبو ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو تو سونگھے گا اور مست ہوگا، خوش ہوگا۔ تو ایک اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے، اس کے ساتھ میں رہیں گے یا تو ہم کو اچھی باتیں بتائے گا، یا ہم کچھ اس سے اچھی باتیں پوچھیں گے، دین اسلام کی باتیں پوچھیں گے، صحیح طریقے اور صحیح راستے کی اس سے ہم باتیں پوچھیں گے، وہ ہمارا مارگدرشن کرے گا، یا کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے چال ڈھال سے، اس کے ساتھ میں رہنے سے ہماری بھی پرورش اچھی ہوگی اور ہم ایک اچھا انسان بن جائیں گے۔ حدیث کس طرح سے ہے کہ فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، تم اس سے اچھی خوشبو پاؤ گے۔ اور جو بھٹی جلانے والا ہے، کیا اس کے پاس جائیں گے تو کیا کرے گا؟ آپ کے کپڑے کو جلائے گا، وہاں سے دھواں، پردوشت دھواں اور گند وہاں سے آئے گا، آپ کی سواستھ بگڑ جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائیں گے۔ اس آگ سے آپ کا جسم، آپ کا کپڑا، آپ کا چمڑا جل جائے گا، اور یہ کچھ نہیں ہے تو کم سے کم جو وہاں کی بدبو ہے اس سے تو فائدہ اٹھائیں گے۔ جو وہاں سے بدبو نکلتی ہے، بدبو ناک میں جائے گی، دماغ میں جائے گا، انسان بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اچھے اور برے ساتھی کی مثال ہے۔ تو آپ اگر خوشبو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اچھے ساتھی کے پاس جائیں، اور اگر بدبو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو برے ساتھی کے پاس جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اچھے ساتھی اور اچھے دوست بنانے چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اگر برے لوگ ایسے ہیں، اگر ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں، صحیح راستے پر آ جائیں گے تو ان کے پاس ہم جائیں سمجھانے کے لیے، ان کو صحیح باتیں سکھانے کے لیے۔ لیکن اگر ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو میں بھی اسی میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں اس کو سمجھانے جاؤں گا تو وہ مجھے ہی سمجھا دے گا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا، تو میرے بھائیوں ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ہم ان کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو پکڑے رکھو، اور جو برباد ہو گئے ہیں، جو بیرتھ ہو گئے ہیں، جو پد بھرشٹ ہو گئے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہ دیں اس وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے ساتھی اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری آتما جو ہے، ہمارا ہردے، ہمارا دل جو ہے صاف ستھرا ہوگا، اور ہم ایک اچھا انسان بن جائیں گے، ایک اچھا انسان بن جائیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم جو اسلامک دھرم گرو ہیں، جو علماء کرام ہیں، نیک علماء کرام، اچھے لوگ، آتم سنیمی، نیک، تقوی شعار، پرہیزگار، نیک اور صالح، ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، ارتھات تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ میں رکھو جو اللہ رب العالمین کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں، صبح اور شام اللہ سے دعا، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی خوشی، اللہ کی پرسنتا پراپتی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تمہاری آنکھیں ان سے انینتر نہ ہو جائیں، ان سے دور نہ ہو جائیں، تم ان سے دور نہ چلے جاؤ، کیونکہ جب تم ان سے دور چلے جاؤ گے تو یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے، جو دنیا کا ویبھو اور شوبھا ہے، اس کی بناوٹ اور سنگار ہے، اس میں مگن ہو جاؤ گے، مست ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے ہم دنیا میں جائیں گے تو پھر اسی میں مست ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ دنیا پراپتی کے لیے، اس دنیا کی ویبھو اور شوبھا کو، اس کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے تم انہیں ہرگز نہ چھوڑو۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس کی اتباع ہرگز نہ کرو، اس کی بات ہرگز نہ مانو، اس کے نقش قدم پر اس کی پیروی ہرگز نہ کرو، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے بے پرواہ کر دیا ہے، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے بے واسطہ کر دیا تھا، تو وہ اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے، وہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں بساتا ہے، دنیا میں مست رہتا ہے۔ تم اس کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی آگیا نہ مانو، اس کا انوسرن نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے دل کا انوسرن کرتا ہے، وہ اپنی مہتواکانکشا، آکانکشا، ابھیلاشا، جو اس کے غیر ضروری اور برے سوارتھ ہیں، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔
वकान अमरुहु फुरता, और उसका मामला तो बहुत आगे बढ़ चुका है, वो सीमा को लांघ चुका है। तो जो सीमा को लांघ चुके, जो अपने महत्वाकांक्षा की पैरवी करे, अपने महत्वाकांक्षा, आकांक्षा और अभिलाषा की पैरवी करे, इत्तिबा करे, अनुसरण करे, और जिसके दिल को अल्लाह ने अपनी याद से, अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है, बेपरवाह कर दिया है, मेरे भाइयों हम उसकी इत्तिबा हरगिज़ ना करें, उसके पीछे हरगिज़ ना चलें। पता क्या चला कि नेक लोग, अच्छे लोगों के साथ हमको रहना चाहिए, बुरे लोगों के साथ जो है हमको नहीं रहना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो दीन की मजलिस है, जो इस्लामी जमातें हैं, जहाँ दीन और इस्लाम की बात होती, जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होती, जहाँ दुनिया और आखिरत की बात होती है, जहाँ जन्नत और जहन्नम, जन्नत के अनुकंपा, जन्नत की नेमतें और जहन्नम के अजाब और सज़ा के बारे में बातचीत होती है, वहाँ भी हम बैठें। जहाँ कुरान हदीस की बात, वहाँ भी हम बैठें, क्योंकि जब कुरान की आयत सुनेंगे, जन्नत और जहन्नम की बातें सुनेंगे, तो हमारा ईमान ताज़ा होगा, हमारे ईमान में वृद्धि होगी, हमारे ईमान में ज़्यादती होगी, और हमारा ईमान रिफ्रेश होगा, नवीकरण होगा, और हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो हुकूमत का कारोबार भी करते थे, जो सरकारी व्यवसाय, इसको पूरा अदा करते थे, और लोगों के हुकूक को भी अदा करते थे, और फिर वक्त निकाल के कहते, कुम बिना नज़दादु ईमानना, हमारे साथ खड़े हो जाओ कुछ देर के लिए, हम थोड़ा अपने ईमान को ताज़ा कर लें, अपने ईमान में कुछ वृद्धि और कुछ ज़्यादती कर लें, अपने ईमान में कुछ ज़्यादा कर लें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हमेशा किसी को भी पाते कहते थोड़ी देर बैठो यार, अल्लाह की बातें करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात, उनकी ये आदत हो गई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ऐसी मजलिस को पसंद करते हैं, ऐसे बैठक को, ऐसी सभा को पसंद करते हैं जिस सभा के ऊपर फरिश्ते गर्व करते हैं, फरिश्ते फ़ख्र करते हैं, ऐसी सभा को अब्दुल्लाह इब्न रवाहा पसंद करते हैं। पता क्या चला, जहाँ भी दीन की मजलिस हो, जलसा हो रहा है, इस्लाम की बातें, दीन की बातें हो रही हैं, हम उसमें अपना वक्त गंवाएं, उसमें अपने वक्त को गुजारने की कोशिश करें, और फालतू काम में, फालतू टाइम में, दूसरी चीज़ों में, जो बेकार की चीज़ें हैं, उसमें अपने वक्त को हम ज़ाय और बर्बाद ना करें। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी यही आता है कि वो रास्ते में चलते थे, किसी को पा जाते, कहते थोड़ी देर बैठो यार, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हो जाए, इजलिसु बिना नुमिनु साआ, हम अपने ईमान को थोड़ा बढ़ा लें, कुछ अपने ईमान को थोड़ा ताज़ा कर लें। तो इस तरह से सहाबे कराम का अमल था, और सलफ़ सालिहीन का भी हमारा यही अमल था। तो हम इस तरह से करते हैं, क्योंकि हमारे अपने नफ्स को पाकीज़ा करना, पवित्र करना, साफ़ करना, शुद्ध करना, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, आप सूरह शम्स पढ़ें, लगभग 10 चीज़ों की अल्लाह ने कसम खाई है। और मैं बता दूं कि अल्लाह ताला जब किसी की कसम खाता है तो उसकी अहमियत को बताना मकसूद होता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है वो काम, कितना ख़ास है वो काम, वो कितना अफजल और अहम है, इसको दर्शाने के लिए अल्लाह ताला कसम खाता है। फरमाया वनफ्सिन वमा सव्वाहा, मानवीय आत्मा, इंसान के नफ्स, इंद्रिय की कसम, और जो उसको दुरुस्त करे, उसको दुरुस्त करने वाले की कसम। फरमाया कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने नफ्स के अंदर पाप और पुण्य दोनों डाल दिया है। अल्लाह ने इस नफ्स के अंदर जो व्यभिचार, दुराचार, अनर्गल, बुरी बातें हैं, अल्लाह ने उसको भी डाला है। इंसान जानता है क्या सही है क्या गलत है, और उससे बचने का तरीक़ा, व तक़वाहा, और उससे बचने का तरीक़ा, उससे दूर रहने का तरीक़ा, ये भी इंसान को मालूम है। फरमाया सब कुछ इंसान को मालूम है, इंसान का नफ्स उसके ऊपर डिपेंड है। आप फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पवित्र किया, जिसने अपने नफ्स को शुद्ध किया, जिसने अपने नफ्स को पाक और साफ़ किया, वो कामयाब हो गया, वो सफल हो गया, वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने नफ्स को मिश्रित और प्रदूषित कर दिया, गलत काम, फोहर काम में मिश्रित कर दिया, गलत कामों में, गुनाह के कामों में मिला दिया, वक़द क्या हो गया, बर्बाद हो गया हो। वक़द ख़ाब, वो क्षतिग्रस्त हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया। तो पता क्या चला, हमें अपने नफ्स को हमेशा पवित्र और पाक करते रहना चाहिए, इसको नवीकरण करने का प्रयास करना चाहिए, और अपने ईमान में वृद्धि करने की भी हमको कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही अहम काम है मेरे भाइयों, तब जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं, और दुनिया व आखिरत हर जगह जो है हम कामयाब इंसान बन सकते हैं। पता क्या चला, पहले नंबर हमको अच्छे लोगों का संगत, अच्छे लोगों को दोस्त और साथी मित्र बनाना है। दूसरे नंबर पर अच्छे लोगों की सोहबत में रहना है। जो दीन की मजलिस और सभा है, वहाँ पर हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें, जो दीन के काम, अच्छे काम हैं, उसको करने की कोशिश करें, तब जब हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।